بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہم نے ایک بہت آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ان میں سے سب سے اولین درجے پر جو اس وقت معاملات جا رہا ہے وہ ہے جناب اقرار الحسن صاحب کا اور حق خطیب صاحب کا، جس میں شوف والی سرکار نے بہت ہی من گڑت جو ہے وہ کارنامے لوگوں کو سنا رکھے ہیں۔ میں بہت بہادر سمجھتا ہوں اقرار الحسن صاحب کو کہ اتنا بہادر انسان ہے کہ یہ کام اس کو ظاہر کرنا یا اس کا بتانا، علماء کو تو لوگ زیادہ سمجھتے نہیں تھے یا پاور نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو سلیوٹ کرتے ہیں ہم اقرار الحسن صاحب کو، اور میں ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حق خطیب صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو کہہ رکھا ہے کہ میں اتنے سالوں سے سویا نہیں ہوں، کیا یہ بشر نہیں ہے؟ یہ انسان نہیں ہے؟ یہ نوری اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں۔ اگر تو یہ بشر ہیں تو پھر تو سونا لازم ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کائنات میں جو شروع سے آج تک جو سویا نہ ہو۔ اور دوسرا انہوں نے کہہ رکھا ہے، جس طرح طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا کسی وقت کہ میں 63 سال کی عمر میں فوت ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کے رسول ٹکٹ دے کر چلے گئے ہیں مدینے کی، میں ان کی طرف جا رہا ہوں بس آنے والے دنوں میں۔ اب وہ کینیڈا جا کے بیٹھا اور ماشاءاللہ 70 سال سے بھی اوپر ہو گئے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے، یہ من گڑت کہانیاں بنا کر آگے ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور اکثریت جو ہے ماشاءاللہ سے وہ ان پڑھ ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے کہ میرے والدین یہ کام کرتے رہے ہیں لہٰذا میں بھی یہ کروں گا چاہے میں پڑھا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو پڑھانے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں ماحول نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں سنا کہ جو برٹش بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں، وہ اپنے والدین سے پیسے لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی نس نس میں خون کے اندر یہ چیزیں رچ جاتی ہیں، اور اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح آپ نے زندگی بسر کرنی ہے والدین سے۔ وہ یہاں تک مشہور ہے کہ برٹش جو بچہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ 16 سال کی عمر میں رہنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا خود کا گھر ہو، میں الگ سے رہوں اور اپنے والدین سے 1 روپیہ بھی نہ مانگوں۔ اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ یہ 50 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے دے آ جے اپنے بچیاں دے پیمپر لینے نے تو ناپلے اپنی جُتی لینی۔ ہمارے معاشرے کا یہ گراوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ حق خطیب جیسے اور ان جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں تو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے تان و تشنیع کریں گے، مولوی صاحب تسی تے ہے ہی انج دے جے، یا تسی کیڑے فرقے نہ تعلق رکھ دے جڑا تسی خلاف کی بات نہ کریں، حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں۔ اگر اقرار الحسن سچا ہے تو اس کا ساتھ دینا سیکھیں، اگر خطیب صاحب سچے ہیں تو ان کا ساتھ دینا سیکھیں۔ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے تربیت کیا کی ہے اور ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں۔ یہ جب ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ فیصلہ کرنا بھی جانے گی اور سیکھنا بھی جانے گی۔ تو بات یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو حق خطیب صاحب نے ماشاءاللہ سے کیس کر دیا ہے عدالت کے اندر، تو یہ لوگوں کو دم کرتے ہیں، لوگوں کو ماشاءاللہ سے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ شف کر کے کراچی بیٹھے ہوئے اقرار الحسن کو بسم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تو کم از کم پھر ہونا چاہیے نا۔ یہ تو اب لوگوں کی آنکھوں سے کیا کچھ کیل نکل رہے ہیں اور جناب یہ زنجیریں نکل رہی ہیں اور کیا کچھ نکل رہا ہے۔
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اقرار الاصل کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، خطیب صاحب کا اپنا کام ہے، ان پر تان و تشنیع کر رہا ہے، تو بھائی جان ادھر بیٹھے ہوئے پھونک ماریں، اس کو شف کریں، اس کو بسم کر دیں، تو پھر تو سمجھ آئے گی۔ یا پھر یہ میری بات یاد رکھیے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں ہوتا ان پر کسی کا طارئ۔ اقرار الحسن کون سی چیز ہے؟ یہاں پر تو جنرل، کوئی بھی جنرل بھی ہو تو ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ الذین آمنوا، یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وکانوا یتقون، اور اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کس کا خوف ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے یہ جو ان کا خوف ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سے نظر یہی آ رہا ہے ظاہری طور پر کہ یہ جھوٹے ہیں اور اقرار الحسن سچی بات کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ جو وہ فیصلہ دیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہو۔ پبلک کی بات جو ہے وہ عام ہوتی ہے، اور زیادہ لوگوں کی آواز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیشہ جو قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما یؤمنون، اللہ کہتے ہیں تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بات تو ظاہری سی ہے کہ خطیب صاحب کے ساتھ اگرچہ لوگ زیادہ ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سچے ہو گئے، سچے لوگ کام بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ آگے سے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سچے لوگ کم ہوتے ہیں، ایمان والے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے سچا ہونا ایک الگ بات ہے، رولا ڈال کر سچا بننا یا چار لوگوں کو ساتھ ملا کر سچا ہونا، یہ کوئی سچا ہونا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی بات کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔